کرنا ضروری نہیں، اونچی آواز سے پڑھنا ضروری نہیں، البتہ دل میں رکھنا واجب ہے۔ علامہ سید علی نقی نکن رحمت اللہ علیہ وہ لاہور تشریف لے کر آئے۔ ان کے قبلہ حکیم صاحب وہ جلیل القدر شاگرد تھے ان کے دو، مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ اور صفدر نجفی صاحب قبلہ، یہ دونوں شاگرد تھے۔ ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ قبلہ بشیر صاحب آپ کے شاگرد ہیں؟ فرماتے تھے ہم کیوں بتائیں کہ ہم کس کے استاد ہیں، یہ تو شاگردوں کو بتانا چاہیے۔ اتنی بڑی جلیل القدر ہستی پاؤں دبا رہے ہیں مفتی جعفر حسین صاحب اور صفدر نجفی صاحب، اور استاد نے پوچھ لیا بیٹے منافق کسے کہتے ہیں؟ اور ہے یہ نہیں، یہ شہر ذرا خطرناک ہے تھوڑا سا جی، مولا علی کے فضائل پہ جو نہ بولے میں اسے وہابی سمجھتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، اس میں حیدر بھی سفینوں کو جلا دے۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں۔ بسم اللہ حیدری، آنکھیں کرو یا علی۔ نکن صاحب نے اپنے شاگردوں سے پوچھا منافق کسے کہتے ہیں؟ دونوں شاگردوں نے جواب دیا اور شیعہ صاحب قبلہ بالکل ٹھیک جواب دیا، استاد مطمئن نہ ہوا۔ مفتی صاحب نے بھی ٹھیک جواب دیا، صفدر نجفی صاحب نے بھی ٹھیک جواب دیا، نکن صاحب مطمئن نہ ہوا۔ شاگرد قابل تھے، انہیں قبلہ آپ بتائیے۔ نکن صاحب کا جواب ساری زندگی نہ بھولنا، اگر کوئی متوقع طوفان اٹھنے والا ہے، موالیوں کے اندر کچھ بہروپیے اگر گھسنے والے ہیں، کوئی نیا تجربہ شیطان اگر کرنا چاہتا ہے تو یہ جواب ہمیشہ یاد رکھنا، جو کہتے ہیں جی دل میں کافی ہے اظہار واجب نہیں، ان کمینوں کے لیے نکن صاحب کا جواب عرض کر رہا ہوں۔ قبلہ منافق کون ہوتا ہے آپ بتا دیں؟ نکن صاحب نے فرمایا بیٹے جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے منافق خود۔ اقرار کرے اور اظہار نہ کرے، بے شک آدم خلیفہ ہیں اور شیطان نمازی ہو کر خالی آدم کی خلافت کا منکر بنا۔ شیطان کا قصور کیا ہے؟ نمازی ہے، عبادت گزار ہے، 2000 سال کے سجدے ہیں کم وقت کے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اسے تو نہیں روکا۔ نماز جی نماز نے اسے بے حیائی سے تو نہیں روکا، نمازی بھی تھا بے حیائی بھی کر گیا۔
اور لعنتی بن گیا غیر اللہ کی تعظیم نہ کر کے۔ یہ جو وہابیت کی چھت ہے نا جی، اندرونی بیرونی وہابیت کی، وہ 6 ستونوں پہ کھڑی ہوئی، اور ان 6 کے 6 ستونوں کا بانی شیطان۔ اللہ نے کہا آدم کو جھک، اس نے وہابیت کا پہلا قانون بنایا، تو ہی تو ہے۔ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اب جو اس زمانے میں اس کا رجسٹرڈ بیٹا ہے وہ کہتے یا کاشف الکرب غلط ہے، غازی سے نہ مانگو، اللہ میاں سے مانگو، مرکز کا خیال رکھو۔ تو شیطان نہیں تو یہ اصول بنایا تھا، تو ہی تو ہے، بس اللہ ہی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جس کے لیے آیت آئی ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ جس مصطفیٰ کو اللہ نے کہا تو کہہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ حضرات کی؟ آپ کے لیے اللہ کافی نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہم ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جہاں کلفی کی ریڑھی والے نے بھی لکھوا لیا ہے، چینگچی والے نے بھی لکھوا لیا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے تو ذرا جرت کر کے کلمے میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ محمد الرسول اللہ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ یہ ہے پہلی خطا اجتہادی، مسٹیک کر گیا بیچارہ، کوشش تو کی اس نے، دلیل بھی رکھتا تھا۔ مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں۔ بجھتا ہوا دیا بھی اپنا دھواں اوپر کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ چراغ کو بجھا دو، دھواں اوپر کی طرف جائے گا۔ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں۔ پائے بسم اللہ سے سینے والناس تک، شیطان کو خالی مٹی پر اعتراض ہے۔ حالانکہ آدم 4 چیزوں سے بنے تھے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ حقہ بھی نہیں 4 چیزوں سے بنتا ہے۔ اس میں بھی آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ یہ میں نے بزرگوں کی دعا لینے کے لیے فکر عرض کیا، ورنہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ پورے قرآن میں دکھاؤ شیطان کو ہوا پر اعتراض ہو، پانی پر اعتراض ہو، آگ پر اعتراض ہو۔ یہ ہے شیطان کا عقیدہ، 3 کا ساتھ دے رہا ہے، تراب کی دشمنی کر رہا ہے۔ رحیم بھی تھا، معاف کر دینے والا تھا۔ اتنے عبادت گزار کی خالی ایک غلطی معاف کر دینے میں نہ اس کی توحید کو کوئی خطرہ تھا، نہ رسالت کو کوئی خطرہ تھا۔ اللہ کے سجدے کا تو اس نے انکار کیا ہی نہیں تھا۔ رب العالمین تو اسے آج بھی مانتا ہے، حی قیوم تو اسے آج بھی مانتا ہے۔ شیطان سے خالی یہ غلطی ہوئی کہ اس نے آدم کی خلافت کا انکار کیا۔ خدا نے نہ توبہ قبول کی، نہ معافی کی کوئی گنجائش رکھی، ذلیل کر کے نکالا بھی، لعنت کا طوق بھی گلے میں ڈالا۔ کیا تمہارے پڑھنے کے مزے لینے کے لیے اللہ نے شیطان کی سٹوری قرآن میں رکھی ہے؟ اللہ نے تمہارا عقیدہ بنانے کی خاطر تمہیں یہ واقعہ سنایا ہے کہ جب میں شیطان کے اتنے نمازی ہونے کے باوجود تراب کی خلافت کے انکار والی غلطی معاف نہیں کرتا تو میں علی کی ولایت کے انکار والی بات کیسے معاف؟ غلطی تو ہو گئی ہے، تو بھی آنکھ چاہو جانے جی۔ اللہ نے کہا نہیں معاف کروں گا۔ جب میں آدم کی خلافت کے منکر کو معاف نہیں کرتا، ٹکا کے لعنت بھیج دی خدا نے، فخرج منہا، نکل۔
بندے ہم پر اعتراض کرتے ہیں اگر ہمارے بزرگ برے ہوتے حضور انہیں ساتھ کیوں بٹھاتے؟ اللہ سے پوچھو شیطان کو عرش پہ کیوں آنے دیا؟ آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس بار میں مولا کی جو مجلس اعزاز میں تشریف فرمائے علماء کا منکر نہیں ہوں میں، آیت اللہ مجتہدین کا منکر نہیں، اور نہ ان کی توہین کو جائز سمجھتا ہوں، لیکن علی پہ کسی سے کمپرومائز نہیں۔ علی کے دوست کو دوست رکھ چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جو بندے چپ کر گئے ہیں، یہ حیات القلوب کی 3 جلد میں 5واں امام فرما رہا ہے علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو، علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو۔